चेहरा रोशन कर देते हैं। जो औरत अपनी जिंदगी में ये 5 काम कर लेती है तो मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाता है, और मरते वक्त किसी भी मर्द या औरत का चेहरा रोशन हो जाना, इस पर नूर आ जाना, इस बात की अलामत है कि मेरे रब ने उसे बख्श दिया है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक औरत आई, कहने लगी, हजरत आज मैं एक ऐसी औरत की मैयत को देख कर आ रही हूँ कि जिसका चेहरा मरने के बाद रोशन और चमकदार हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर नूर की बारिश हो रही हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फौरन बोल पड़े कि उस औरत ने हजरत इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए 5 कामों पर जरूर अमल किया होगा, यानी 5 नसीहतों पर जरूर अमल किया होगा। मोहतरम नाजरीन, हर एक औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन नहीं होता, बल्कि सिर्फ उसी औरत का चेहरा रोशन और पुरनूर होता है जो अपनी जिंदगी में ये 5 काम सर अंजाम देती है। तो वो औरत मौलाना साहिब से कहने लगी, हजरत मुझे वो 5 काम बताएं कि वो कौन कौन से हैं। हो सकता है कि मैं भी इन कामों को अपना लूं तो मेरा ये काला और गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मरते वक्त रोशन और चमकदार हो जाए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में पढ़ा है, आपका इल्म पढ़ा है और आपके अकवाल पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि औरत के लिए पहला नेक अमल ये है कि वो शादी के लिए किसी नेक इंसान का इंतखाब करे, किसी अच्छे मुत्तकी और परहेजगार इंसान का इंतखाब करे। निकाह करते वक्त उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं तो गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ, लेकिन जब मैं किसी नेक इंसान के साथ निकाह करूँगी तो मेरी जिंदगी में आने वाला नेक इंसान जो 5 वक्त का नमाजी होगा, नेक और इबादत गुजार होगा, और जब उसके मुंह से कोई बात निकले तो फौरन कबूल होती होगी। जब वो मेरी जिंदगी में आएगा तो मुझे भी 5 वक्त की नमाजों, कुरान पढ़ने, रोजा रखने, सदका और खैरात करने और दूसरे नेक अमाल करने की तलकीन करेगा। तो जब मैं उसकी नेक कामों की तलकीन पर अमल करूंगी तो एक तो मुझे अपने शौहर की बात मानने का सवाब मिलेगा जो कि हर औरत को मिलता है जब वो अपने शौहर के हुक्म की बजा आवरी करती है। दूसरा, जब मैं 5 वक्त की नमाज अदा करने के लिए वुजू करूंगी तो ये वुजू मेरे चेहरे को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी रोशन कर देगा। नाज़रीन किराम, क़यामत का हौलनाक दिन होगा, हर मर्द औरत परेशान हाल होगा, नफसा नफसी का आलम होगा, लोगों के चेहरों पर करब और तकलीफ के बायस हवाइयाँ उड़ रही होंगी। तो ऐसे में एक औरत ऐसी भी होगी जिसका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। दूसरी औरतें जब उसका चमकता रोशन चेहरा देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। दुनिया में तो जब किसी औरत का चेहरा खूबसूरत और चमकदार हो, रंगत निखरी और साफ हो, तो दूसरी औरतें उससे पूछती हैं कि बताओ कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती हो, कौन सा ब्यूटी लोशन लगाती हो, कौन से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आती हो। लेकिन क़यामत के दिन कोई औरत ये नहीं पूछेगी कि कौन सी क्रीम लगाती हो, बल्कि उस दिन जिस औरत का चेहरा ज्यादा रोशन और चमकदार होगा तो दूसरी औरतें उससे पूछेंगी कि बताओ दुनिया में कौन सा ऐसा अमल किया करती थी कि जिस अमल ने क़यामत की हौलनाकियों में भी तेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। तो फिर वो औरत कहेगी कि मैं दुनिया में ये 5 अमल किया करती थी। नंबर 1, फरमाया गया, शादी के लिए नेक और मुत्तकी शख्स का इंतखाब करने वाली औरत, जब नेक और मुत्तकी शख्स उसकी जिंदगी में आ जाता है तो ये उसकी जिंदगी में ढल जाती है, नमाजी बन जाती है, कुरान पढ़ती है, हक बोलती है, सच बोलती है, अच्छे इखलाक अपनाती है, मोहल्ले की औरतों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आती है, अपने घर के बड़ों का अदब करती है, छोटों पर शफकत और मेहरबानी करती है, बदलिहाजी, बदतमीजी और बदइखलाकी से बचती है, तो मरते वक्त रूह बाद में निकलती है। मेरा अल्लाह जन्नत का टिकट पहले दे देता है और उसका चेहरा रोशन कर देता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, कुछ बदबख्त लोग ऐसे भी होते हैं जो औरत की जिंदगी में दाखिल होते हैं तो उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं, दुनिया में भी उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देते हैं और उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो हजरत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दूसरा अमल जिससे औरत का चेहरा मरते वक्त रोशन हो जाता है वो है पर्दा। फरमाया, पर्दे में रहने वाली औरत का चेहरा भी मरते वक्त ऐसे चमकता है जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो और निहायत ही खूबसूरत हो जाता है। जो औरत पर्दे में रहती है और गैर महरम मर्दों के सामने जाना गवारा नहीं करती। मदीना शरीफ के दहलीज पर एक औरत रहा करती थी जो बेहया थी। बेहयाई उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वो गैर महरम मर्दों के सामने जाती थी और फहाशी फैला रही थी।
فحش گوئی کرتی تھی، یعنی غیر محرم مردوں کے سامنے جانا، اپنی نمائش کرنا اور ان سے غیر اخلاقی گپ شپ لگانا، وہ بے حیائی میں بڑی ہی مشہور تھی۔ ایک دن میرے کریم نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پہ بیٹھ کے آپ سرید کھا رہے تھے۔ سرید کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے۔ اسی دوران اس عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو، ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو کھا لو۔ وہ بے حیا عورت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور کھا لو۔ تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا، بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، نوری فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب کرتا کیا ہے۔ اللہ دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا پیارا محبوب اب کیا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے، تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ والا لقمہ نکال کے اس عورت کو دے دیا، اور جیسے ہی اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا لقمہ جو کھایا تو پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھایا، اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا کہ یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تعالیٰ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی تو رات کا وقت تھا، گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے پردے کے اندر چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا گیا، تیسرا کام ہے بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام شروع کرنے سے پہلے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے۔ ایک عورت کا واقعہ قابل ذکر ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں، ہر بات میں بسم اللہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب کوئی بھی کام ہوتا شروع کرتے وقت اور اختتام پر بسم اللہ ضرور پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کو بڑا ہی ناگوار گزرتا۔ اب شوہر نے اپنی اس بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب اس بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا، وہ میری تھیلی جو میں نے تمہیں دی تھی مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کروں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ عز و جل نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اس خاتون نے وہاں سے تھیلی اٹھائی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہی وہ تھیلی لا کر اپنے خاوند کو دے دی۔ جب اس کے شوہر نے اپنی تھیلی اس خاتون کے ہاتھ میں دیکھی تو ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی
اور دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے جوڑ کر توبہ و استغفار کرنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے رب، میں تو بسم اللہ کی برکت کو آج سمجھا ہوں کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، بسم اللہ پڑھنے والی خاتون کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو میرے اللہ اور اس کے نبی کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور اس میں برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا تو عورت نے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے کہ تو نے میرا راستہ روک لیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا، میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیے حضرت سیدنا عمر فاروق کی امامت پر کہ جن کی اقتداء میں وہ نوجوان نماز ادا کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا بدلتی گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے، اب یہ نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچی ہیں اور پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ وہی خوبصورت نوجوان عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، اے نوجوان، اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ کہ آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی وعدے کے مطابق تیار ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا، اے خوبصورت خاتون، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی، میرے دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک خاتون جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن و منور ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نمبر 5، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یوں ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سربسجود ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے والا اور پھیلانے والا بنا دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔